الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے آج ہم اپنی کلاس نمبر 20ویں کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری 19 کلاسیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ ان 19 کلاسوں میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء کی آیت نمبر 115 تک پڑھا ہے، اور 115 سے آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے، اور 116 نمبر آیت سے ہم اپنی 20ویں کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت بھی جو ہے وہ کی ہے۔ آج جو حصہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اس میں اگرچہ کئی مضامین جو ہے وہ اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، نفاق کا تذکرہ بھی ہے، ایمان والوں سے خطاب بھی ہے، لیکن ایمان والوں سے خطاب میں ایک بہت اہم موضوع جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے جس کو میں نے جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف کے گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ تقاضا کر رہا ہے، یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے عدل و انصاف کے جو ہے وہ گواہ بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والوں۔ تو ویسے یہ سمجھ لیں قرآن حکیم سارے کا سارا جو ہے یہ اہم ہی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے، یا آج ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کے اعتبار سے ان کو زیادہ جو ہے وہ ہم اہم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے معاشرے کے حوالے سے یہ مضمون جو ہے، یعنی عدل و انصاف کی گواہی دینا، یہ فرض بھی ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اور یہ کمی بھی ہے آج کے ہمارے معاشرے کی۔ بہرحال آغاز جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے شرک کی شناعت سے۔ یہ جو آیت یہاں شرک کے حوالے سے آئی ہے، یہ 116 نمبر آیت جو ہے، یہ اس سے پہلے یہی مضمون اسی سورت کی آیت نمبر 48 میں بھی آ گیا ہے، یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو بالکل معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا۔ اور آگے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو اللہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بعض اوقات کسی کو پیشگی یہ بات بتا دیتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، باقی کسی چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، یعنی اس کے بارے میں جو میں نے سوچا ہے وہ تمہیں بتا دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی ہر چیز جو ہے وہ جیسے تم کہو گے ویسے کر لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب آپ اپنے معاملات میں ایک چیز کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں
کہ یہ کام تو میں نے اب اس کے اوپر سوچنا ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی کرنا ہے۔ البتہ باقی معاملات جو ہیں ان میں سے کوئی سجیشن آئے، کوئی مشورہ آئے، کوئی بات آئے، اس کے اوپر غور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہاں کسی اور چیز کے اوپر تو میں غور کر سکتا ہوں، اس کے اوپر میں نے غور کر لیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ بات اللہ بتا رہا ہے۔ ہم غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شرک کے علاوہ سب شاید معاف ہی ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو اب یہ جو آگے کے الفاظ ہیں وہ آیت نمبر 48 میں جو ہے وہ مختلف ہیں، یہاں مختلف ہیں۔ آیت نمبر 48 میں ہے فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو اس نے بہت بڑا بہتان جو ہے وہ باندھا۔ اور یہاں یہ الفاظ اس طرح ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، کہ وہ گمراہ ہوا، گمراہی کے اندر جو ہے وہ بہت دور چلا گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں یہ پکارتے، پکارنے سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، یعنی کسی مصیبت میں، پریشانی میں، ضرورت میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور وہ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو، جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا ہے۔ یہ پکارنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی وقت کسی معاملے کے اندر سمجھتا ہے کہ یہ میرے اب بس سے باہر ہو گیا، تو پھر خارج میں وہ کسی کو پکارتا ہے نا، کسی کی مدد مانگتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بڑی ساری تفصیلات ہیں، تفصیلات میں اس وقت ہم نے نہیں جائیں گے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت میں، مشکل میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دعا پکارنے کا مطلب یہ ہے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ پھر کسی غیر اللہ سے مانگتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پکارتا ہے۔ اور اناسا کا مطلب یہ ہے کہ مؤنثیں، عورتیں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ نہیں مانگتے یا دعائیں کرتے یا پکارتے مگر عورتوں سے، عورتوں کو جو ہے نا وہ ان کے سامنے اپیل کرتے ہیں، ان کے سامنے دعوت اپنی دعا کرتے ہیں۔ اصل کے اندر یہ عورتیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو بت تھے، وہ مکے والوں کے جو بت تھے نا، لات، منات، عزا، یہ سارے جو ہے نا وہ مؤنث، جیسے ہم کہتے ہیں نا مذکر اور مؤنث، تو یہ مؤنث نام تھے۔ تو اس کو کہا گیا کہ یہ مؤنثوں کو ہی پکارتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہاں فرمایا گا إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں یہ پکارتے مگر وہ تو بوتی ہیں، ان کو کیا پکارنا ہے؟ اصل میں تو یہ کس کو پکارتے ہیں؟ شیطان کو۔ شیطان جو ہے اس نے ان کو اس رستے کے اوپر جو لگایا ہے نا۔ تو فرمایا کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، مردود کو، لَعْنَهُ اللَّهُ، اس کے اوپر تو اللہ نے لعنت کر دی، شیطان کے اوپر لعنت کر دیا۔ وَقَالَ، اور اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ میں لازماً جو ہے نا وہ تیرے بندوں میں سے، یعنی یہ جو تو انسان پیدا کر رہا ہے ان میں سے جو ہے وہ ایک مقرر حصہ لے لوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ تو میں، ایک معتدب تعداد کہہ لیں آپ، اس کو میں اپنے راستے پر چلا لوں گا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ شرک کرنے والے جو ہیں ان کو اس نے جو ہے وہ چلایا ہوا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو لازماً گمراہ کر لوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو امیدوں میں مبتلا کر دوں گا، یعنی تھوڑا کو آسرا، امید، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، تو اس طرح کی چیزوں کے اندر ان کو جو ہے وہ ڈالوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو لازماً سکھا لوں گا،
یا اپنے مشورے کے اوپر ان کو جو ہے وہ چلا لوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ پھر ضرور چیریں گے جو ہے وہ جانوروں کے یا مویشیوں کے جو ہے وہ کان. اب یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ کوئی جانوروں کے جو ہے وہ کان وغیرہ چیرتے ہوں گے. کوئی اس طرح کے چیزیں جو ہے نا وہ میں نے بھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھی ہیں اور آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں. انسانوں کے دیکھتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک جو ہے نا وہ پیر صاحب کو دیکھا. پیر بہرحال وہ کہلاتے تھے، پیر صاحب تھے یا نہیں تھے. تو ان کے ہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کے ایک بودی چھوڑ دی تھی. اب یہ مختلف جو ہے نا وہ طور طریقے اپنے اپنے وقت کے اندر جو ہے نا کافی وہ بڑا، اب تو خیر وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوگا نا، بہت بڑا عمر کے اعتبار سے. مطلب ہم اسے بچپن کے اندر جو ہے وہ دیکھا جب اس کی وہ بودی چھوڑی تھی. جب بھی کبھی بال کٹتے تھے تو باقی جگہ سے کٹتے تھے، وہ بودی جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کوئی انچ 1.5 انچ جگہ جو ہے وہ نہیں کاٹتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بعض کوئی کڑا ڈال لیا، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کے معاشرے کے اندر بھی تھی. تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور مشورے دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں میں تبدیلی لائیں گے، تبدیل کریں گے ان کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فقد خسر خسرانا مبینہ، اور جس نے بھی جو ہے وہ بنایا شیطان کو دوست اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا، تو وہ خسارے میں پڑا، بڑے ہی کھلے خسارے میں. ایسا خسارے میں پڑا، جیسے ہم کہتے ہیں ایسا خسارے میں پڑا کہ بہت کھلے خسارے میں وہ چلا گیا. یعدہم و یمنیہم، تو اللہ تعالیٰ سے وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کو یقین دہانیاں کرواؤں گا، وعدے دوں گا، یعنی یقین دہانیاں کرواؤں گا. وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کے اندر آرزویں پیدا کروں گا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں دیتا شیطان ان کو جو بھی یقین دہانی ہے جو کروا رہا ہے وہ دھوکہ ہی ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. اولئک مأواہم جہنم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ولا یجدون عنہا محیصا، اور جب جہنم کے اندر یہ پہنچ جائیں گے تو یہ وہاں سے بھاگ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، شرک سے بچیں گے، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے. سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن میں یا نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ اللہ کا بالکل پکا ہے، سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اب یہ دونوں چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی ایک وہ جو شیطان کے پیچھے لگ گئے اور دوسرے وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، تو دونوں کا تقابل کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہا ہے نا، بڑی اہم بات ہے. فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اب یہ بات کس سے کہی جا رہی؟ مسلمانوں سے کہی جا رہی. لیس بامانیکم، نہیں ہوگا کچھ بھی تمہاری آرزوؤں سے. مسلمانوں کو کہا جائے مسلمانوں تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا. ولا امانی اہل الکتاب، نہ ہوا اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ. عمل کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ پیچھے آیا نا کہ جو بھی ایمان لائے گا اور صالح عمل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی یا اس کو وہ باغات ملیں گے.
اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لیسا بے امانی جی کم، اے مسلمانوں یہ بات نوٹ کر لو، نہ تو تمہاری نری آرزوؤں سے کچھ ہوگا، ولا امانی جی اہل الکتاب، نہ ہوا اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ. جیسے اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ہاتھ ہلاؤ گے تو کچھ ملے گا، ٹھیک ہے نا. نری آرزویں کر کے بیٹھے ہوئے ہو جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے، اور اپنے عمل کو تم جو ہے وہ نہ دیکھو، تو پھر تو یہ آرزو ہی ہے نا ایک. تو ایسی آرزویں تو وہ اہل کتاب بھی جو ہے وہ کر کے چلے گئے، جیسے کہتے ہیں، یعنی ٹائم پیریڈ ان کا پورا ہو گیا نا. اب ہیں تو صحیح دنیا میں، لیکن بطور امت ان کا ٹائم ختم ہو گیا. تم بھی اپنا ٹائم ختم کر لو گے. ویسے ایک فرد کا ٹائم تو اسی وقت تک ہے جب تک وہ زندہ ہے. اگر اس نے اس میں کچھ کر لیا تو کر لیا، نہیں تو ڈوب گیا. پھر من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا، جو برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا. یہ بات ہے. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور پھر جب وہ بدلہ پائے گا تو چونکہ برا کام کیا ہے تو بدلہ بھی برا ہی ہوگا، تو نہیں پائے گا وہ اپنے لیے کسی کو بھی دوست نہ مدد کرنے والا. یعنی یہ اہل کتاب بھی یہی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے. تو اب تم بھی اگر یہی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے ہو، عمل صالح نہیں کرتے، سیدھا کام نہیں کرتے، تو پھر کچھ نہیں ہونا. یہاں اپنے آپ کو سمجھتے رہو گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، وہاں نہیں جاؤ گے. یہ بات ہے جو بتائی جا رہی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو صالح عمل کرے گا، صالح عمل قرآن و سنت کے مطابق، قرآن پہلے ہے، سنت بعد میں ہے، دو چیزیں ہیں. اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بڑا خیر اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد خیر کہاں سے ملے گا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی صالح عمل کرے گا، اور وہ مرد ہوا یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، بس شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا تھا، ایمان کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی ہیں جو جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کا تل برابر بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. یعنی انہوں نے چھوٹا عمل کیا یا بڑا عمل کیا، وہ محفوظ ہے. چھوٹا عمل بھی ان کے اجر کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگا. اب آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے زیادہ بہتر دین کس کا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیا. جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کر دینا. کہتے ہیں نا ایک فوج نے دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا. سرنڈر جو کرتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ جو ہمارے ساتھ کریں ہمیں قبول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جس چیز سے رکیں گے، جو کہیں گے وہ کریں گے. تو یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا. جو اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا رک جانا. وہ محسن، اور وہ محسن. محسن احسان کا لفظ آپ نے سنا نا. وہ ایک حدیث بھی ہے جس کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انکا ترا، تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی اتنا زیادہ اخلاص پیدا ہو جائے، اتنا زیادہ یقین پیدا ہو جائے انسان کو اللہ کے بارے میں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کے یہ علم میں ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میرے کھاتے میں ڈالے گا. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، اور
اس نے اتباع کی ابراہیم یکسو ہو جانے والے کے طریقے کی، یعنی اس نے دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھا، اس نے ایک ہی کشتی میں پاؤں جو ہے وہ رکھ لیا، اور وہ کشتی ہے اللہ والی کشتی، ٹھیک ہے نا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ ایک کشتی میں پاؤں رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا تھا۔ کیا مطلب ہے پھر؟ کہ جس نے ایک کشتی میں رکھا وہی اللہ کا دوست بنے گا، ہری ساری نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، خالق اور مالک، حاکم، وہ اللہ ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، احاطہ علم میں بھی ہے، احاطہ قدرت میں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کر بھی سکتا ہے کہ جو اچھے عمل کرے اس کو کیا دے، اور جو برے کرے اس کے ساتھ کیا کرے، اور جو پھر اتنا مخلص ہو گیا ہے کہ درجہ احسان تک پہنچ گیا ہے تو اسے اپنا دوست بھی بنا لے، جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ تو یہ اس مالک کی مرضی ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اب یہاں جو ہے نا وہ ایک بات آ رہی ہے جس کا تعلق جو ہے نا وہ شروع کی آیت نمبر 3 میں ایک مضمون آیا تھا، اس سے ہے۔ وہاں جو مضمون آیا تھا اس کو پہلے سمجھ لیں۔ آیت نمبر 3 یعنی سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق جو ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا، اور اس میں پھر ظاہرہ یتیم میں یتیم بچیاں بھی ہوتی ہیں اور یتیم بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک مسئلے کا میں نے ذکر کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھی کہ اگر میں سرپرست ہوں کسی یتیم بچی کا، اور وہ یتیم بچی جو ہے وہ کوئی اچھے، اس کا باپ جو ہے وہ مالدار آدمی تھا، اس کی کوئی وراثت ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر ہمارے اس ماحول کے اندر کہتے ہیں کہ اس کا پیچھے کوئی زرعی رقبہ ہے، بچی کا رقبہ بھی ہے، تو یا بچہ بھی ہے، اس کا اچھا رقبہ ہے، باپ کا ہے، یتیم ہے، تو وہ سرپرست کیا کہے گا کہ میں اپنی کو بیٹی اس کو مر دوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ سرپرست جو ہے وہ غریب ہے، اس کے حالات نہیں ہیں، لالچ ہے اس کے اندر، تو وہ کیا کہتا ہے کہ لڑکا اچھی ہے، اس کی حیثیت ہے، اور میں اس کے ساتھ نکاح کر دوں۔ بچہ تو ظاہر یتیم ہے، پالا بھی انہوں نے ہے، انڈر پریشر ہے، اور اس کا کوئی ولی ہے نہیں، اس طرح کا جو باپ نہیں ہے جو اس طرح بات کرے اس کی طرف سے، جو ہے وہ شاید اس کا باپ یہ رشتہ نہ لیتا، ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ بیٹی ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی چھوٹے موٹے بچے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دے گا، نکاح کر دے گا کہ چلے ٹھیک ہے، لڑکی کے ساتھ رقبہ تو ہے نا۔ بعد میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو حقوق نہیں ملتے، کیونکہ اصل میں اس کو کوئی اس طرح تو شادی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا آیت نمبر 3 میں سورہ نساء میں کہ نکاح کرو 2 2 3 3 4 4، لیکن ان بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ تو وہاں چونکہ بچی کا یا نساء کا لفظ تو نہیں آیا تھا، ویسے یتامہ کا لفظ آیا تھا، تو اس سے ایک جو ہے نا وہ کوئی ابہام پیدا ہوا، کوئی صحابہ میں پیدا ہو گیا ہوگا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ یہ حکم اصل میں کیا ہے، تو اس کی اللہ نے مزید وضاحت کر دی۔ سورہ نساء کی وہ 3 نمبر کے آیت کے میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ وہاں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو، اور یہاں خاص طور پر یتیم بچیوں کی بات ہو رہی ہے، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر ان بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، پھر اور عورتیں ہیں
دو دو کر سکتے ہو، تین تین کر سکتے ہو، اور چار چار بھی کر سکتے ہو۔ اب اس کی جو وضاحت ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مزید وضاحت جو ہے وہ آ رہی ہے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ تمہیں اس بارے میں بتاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اس بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جو تمہیں سنایا گیا تھا اس کتاب میں، یعنی وہ 3 نمبر آیت میں جو تمہیں سنایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ فی یتام النساء، وہ یتیم عورتوں کی بات تھی، یعنی کلیئر کر دیا کہ وہ یتیم عورتوں کی بات تھی کہ ان کے ساتھ نکاح کی بجائے دوسری جگہ نکاح کر لو۔ کون سی یتیم عورتیں؟ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ جن کو پھر تم ان کا جو مقرر ہے یعنی کوئی مہر وغیرہ بھی یا کوئی دوسرے حقوق بھی ہیں وہ تم ان کو دیتے نہیں ہو، نکاح کر لیتے ہو دیتے نہیں ہو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، چاہتے ہو کہ نکاح کرو اور ان کے حقوق نہ دو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اسی طریقے سے جو مجبور قسم کے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، وہ لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکے کے باپ کی پراپرٹی ہے، وہ وارث جو ہے وہ ہوشیار چلاک ہو تو کوئی نہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا رشتہ اس کے ساتھ مڑ دے، جس کو عام نہ بھی چل سکتا ہو تو اس کو دے دے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تاکہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کی طرف سے انصاف کے علمبردار بن کر، یعنی دوسری جگہ اگر تم ان کا نکاح کرو گے تو پھر ان کو اگر وہاں کوئی پرابلم آئے گا تو پھر تمہاری وہ رشتہ داری جاگے گی ضرور کہ یہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اگر تم اسے گھر میں ہی رکھ لو گے تو پھر وہ ظلم کرنے والا تو تمہارا بیٹا ہی ہوگا، تو پھر تم جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرو گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم بلائی کا کام کرو گے، جو بھی خیر کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تو اس بلائی کو، اس کام کو جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی کا اندیشہ ہو، یعنی شوہر کی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ نہیں چھوڑے گا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مرد دم تک ایسا ہی کرے گا، اصلاح نہیں کرے گا، ایسا وہ محسوس کر رہی ہے وہ عورت، تو اس کا یہاں حل اللہ نے بتایا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بھی ایک مضمون آیا تھا، اور وہ مضمون جو ہے وہ کیا تھا کہ اگر عورت سرکشی کر رہی ہے تو مرد کو کہا تھا کہ اسے واعظ کرو، پھر اسے کہا تھا کہ اسے اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، پھر یہ بات آئی تھی کہ ان کو تھوڑی ڈراوے کی مار بھی جو ہے وہ مار سکتے ہو، تو پھر آگے پھر طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں تک بھی نہیں ہوتی تو اس کو کوئی معاذ اللہ قتل کرنا یا اس کا کوئی ہڈی پسلی توڑنا تقاضا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہاں تھا کہ اگر عورت سرکشی کر رہی ہے تو یہاں اگر مرد سرکشی کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، یہاں وہ دوسری بات آ رہی ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کا شوہر جو ہے وہ سرکش ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے حقوق نہیں دیتا، اور وہ سمجھتی ہے کہ اب یہ اس نے بعد آنا بھی نہیں ہے، یہ اس کی عادت بن گئی ہے، پکا ہی ہو گیا ہے، او اعراضہ، یا اس سے اعراض کر رہا ہے، 2 بیویاں کی ہوئی ہیں، اس کو نظر انداز کر رہا ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کچھ مصالحت کر لیں۔ اب یہ کون سی مصالحت کر لیں؟ یعنی مصالحت سے جدائی کر لیں، یہ مصالحت ہے جدائی کے لیے، کیونکہ وہ تو عورت اب سوچ چکی ہے کہ اس نے سیدھا نہیں ہونا، یا اب اس کے یہ نہیں ٹھیک ہوگا، یا یہ میری طرف توجہ نہیں کرے گا، دوسری بیوی کو کی طرف ہی کرے گا، یا جو بھی معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
تو کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہما، ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلح، کہ وہ جو ہے وہ آپس کے اندر کوئی مصالحت کر لیں، والصلح خیر، اور صلح میں یا مصالحت میں ہی خیر ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ترغیب بھی دے رہا ہے کہ مصالحت کر لیا کرو، صلح کے ساتھ معاملہ حل کر لیا کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ صلح کے ساتھ جب معاملہ حل ہوگا تو اب کس طرح ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ کچھ بھی اس سے لینے کا حق نہیں رکھتا۔ حق مہر دیا تھا، کوئی تحفہ دیا تھا، کوئی اس نے اس کو رقبہ نام لگا دیا تھا، وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس نے دیا تھا۔ جیسے بعض اوقات ہم کسی کو تحفہ دے دیتے ہیں تو جب کبھی کسی وجہ سے ناراضگی ہو جائے، دوست سے دوستی ٹوٹ جائے، تو کیا پھر وہ تحفہ بھی مانگتے ہیں؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو کچھ دے کر لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کرنے کے بعد چاٹ لے، تو وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو جو دے دیا ٹھیک ہے، طلاق دے رہے ہو تو بس پھر وہ اس کا ہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت کمینی حرکتیں ہیں کہ عورت اگر اپنے والدین سے کچھ لے کر آئی تھی، کوئی جہیز وغیرہ کے کی صورت میں، یا ویسے کوئی چیز اپنی لے کر آئی تھی، وہ بھی رکھ لیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ بیچتے ہوئے۔ بہت گھٹیا کام ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اور یہ سمجھ لیں جو عورت لے کر آئی ہے وہ عورت کا ہی ہے، جو تم نے بھی دے دیا ہے تو تم نے دے دیا تو اب اس کا ہے، مہر بھی اس کا ہے، اور ویسے کوئی تحفہ تحائف تم دیتے ہو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو کوئی زیور بنا دیتے ہیں، خوشی سے بنا دیتے ہیں نا، تو اب دے دیا تو بعد میں طلاق کا کوئی بات بن گئی ہے تو وہ یہ میرا ہے۔ یہ تو بہت کمینہ آدمی ایسا کرتا ہے نا۔ تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ عورت کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بے حیائی کے ارتکاب کی صورت میں مرد کو اسے رکھنا مشکل ہے۔ یہ ہم شاید پڑھ بھی چکے ہیں، اور آئندہ بھی سورہ نور وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں یہ مضامین آ جائیں، اس وقت مشکل ہو جاتا ہے اور مرد کو رکھنا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد نے اپنی بیوی کو بے حیائی کرتے دیکھ لیا ہے، یا اس کو اس طرح کا مسئلہ ہے، تو اس نے تو مکان لگوا دیا تھا بیوی کے نام۔ جب لگوایا تھا تو اس وقت اس نے کیا سوچا تھا کہ ہم دونوں ہی رہیں گے، بیوی کا اور میرا کیا، پنجابی میں کہتا ہے ساڈا کی ونڈیا ہے، لیکن اب وہ اسے رکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ صرف ایک صورت ہے کہ وہ اس نے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ پھر تم اس سے وہ واپس لے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اب تم نے اور شادی کرنی ہے، یا تو پھر تم نے تو وہ ایک اور پس منظر میں دیا تھا نا، تو صرف اس صورت میں جو ہے وہ لے سکتے ہو، ادروائز نہیں لے سکتے۔ اچھا، جب عورت طلاق مانگ رہی ہے، یہاں اب عورت مانگ رہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ فارغ کر دو، تو جب عورت طلاق مانگ رہی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ مرد جو ہے وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ تمہیں مجھے جو ہے وہ واپس کر دو، تو طلاق لے لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں مسئلے تو ہوتے ہیں، سارے فیصلے یہاں نہیں ہونے، فیصلے اللہ تعالیٰ کے بھی ہاں ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن عورت نے طلاق مانگی ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مردوں کو کہ تم ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کسی نے عورت کو مہر دیا تھا، عورت طلاق مانگتی ہے تو وہ کہتا ہے میرا مہر واپس کر دو۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو وہ کافی دیر یہی چلتا رہا ہے نا، شاید اب بھی کہیں چلتا ہو کہ جی 32.5 روپے حق مہر ہے تو اس کا کیا واپس لینا، تو اس کا کیا جو ہے وہ ادا کرنا، لیکن مہر تو بہت بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ڈھیروں مال کا ذکر ہے، ڈھیروں سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی نے 200 اونٹ دے دیے بیوی کو مہر میں، تو اب مصالحت میں یہ طے کرنا ہے کہ تم نے سارے لینے ہیں واپس یا آدھے تم لے لو، ٹھیک ہے، یا جہاں بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ مصالحت کرو کہ اب کیسے علیحدگی ہو، تو اس میں وہ عورت سے بہرحال لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو اسی لیے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں کے اندر لالچ تو موجود ہی رہتا ہے، شح لالچ بخل، یعنی اب یہ اللہ نے بتا دیا عورت چاہے گی کہ مجھے طلاق بھی مل جائے اور دینا بھی کچھ نہ پڑے، واپس بھی کچھ نہ کروں۔ مرد کیا کہے گا کہ طلاق دوں تو جو دیا ہے وہ واپس لے لوں، یعنی دونوں طرف لالچ موجود رہے گا، لہذا کہیں نہ کہیں مصالحت کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی جگہ جا کے تم جو ہے نا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بندی جڑدی گل بنا لیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اب مردوں کو کہا جا رہا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو۔ اب یہاں احسان کا مطلب کیا ہے؟ وہی، ٹھیک ہے نا، یعنی بڑے اوپر جا کر نیکی کرو، اللہ کو سامنے رکھ کر نیکی کرو، تو تم جو ہے وہ نرمی دکھایا کرو، تم اس سے واپسی میں، یعنی اس کو جو دیا تھا، مہر دیا تھا یا دوسرا دیا تھا، اس میں نرمی دکھایا کرو، ٹھیک ہے نا۔ سارا لینے سے احتراز کیا کرو، اور اگر سارا چھوڑ سکتے تو چھوڑ بھی دیا کرو، مطلب یہ ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم، یعنی اے مردو اگر تم احسان کرو، بھلائی کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا، اللہ بھی تمہیں دے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ طلاق دیتے وقت بھی احسان کرنے کی بات کی۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اب یہ دوسری بات آ گئی ہے کہ یہ بات ہم نے جو ہے وہ پیچھے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ بھی سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 میں آ چکی ہے کہ اگر تمہیں زیادہ بیویوں کی صورت میں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کر لیا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ آیت نمبر 3 میں کہا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ بیویاں 2 کر لو گے، 3 کر لو گے یا 4 کر لو گے تو پھر عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی رہنے دو۔ اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے عملی طور پر یہ مسائل پیش آئے ہوں گے نا کہ 100% عدل نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل بات ہے نا، 2 بیٹوں کے اندر بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک بیٹا جو ہے وہ آپ کا خدمت گزار ہے، خوش اخلاق ہے، عزت کرتا ہے، دوسرا بیٹا بد اخلاق ہے، تو آپ ہیں تو بیٹے دونوں ہی، وراثت تو دونوں برابر لے جائیں گے، لیکن جو آپ کی وہ محبت ہے وہ دونوں برابر نہیں لے سکتے، انسان ہے۔ اسی طرح 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی جو ہے اس میں کوئی کوالٹی ہے، دوسری میں نہیں ہے، اور اس کا حسن بھی کوالٹی میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اور سگڑ پن ہے اس کے اندر، دوسری میں نہیں ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے کہتے ہیں نا زبان بھی تو پھر آدمی کو کسی کے قریب کرتی ہے اور کسی سے دور کرتی ہے۔ تو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور اگر تم چاہو بھی تو تم استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کر سکو۔ پیچھے کہا تھا عدل کا، یہاں کہا کہ وہ بالکل برابری تو نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم یہ چاہو کہ ایسا کر لو پھر بھی تم سے نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا وہ بتانے کا مطلب کیا تھا؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اللہ نے وہ جو کہا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو یہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف ایک بیوی کے شوہر بن کر نہ رہ جاؤ، دوسری جو ہیں وہ بھی تمہاری بیویاں ہی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے اللہ، جس چیز کو تقسیم کیا جا سکتا تھا وہ تو میں نے تقسیم کی ہے، وقت بھی اور آپ یوں سمجھ لیں نان نفقہ بھی، البتہ جو دل کا میلان ہے یہ میرے بھی بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر میں نے تو آپ کو بیٹوں کی بات بتائی کہ ایک بیٹا آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، فرما بردار ہے، اس کی طرف آپ کا رجحان ہوگا، دوسرا نافرمان ہے تو قدرتی طور پر جو ہے وہ کم ہو جائے گا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اس میں مین چیز یہ ہے کہ تم صرف ایک بیوی کے شوہر ہو کر نہ رہ جاؤ، باقی بھی تمہاری بیویاں ہیں۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ وہ ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری جو نکاح کیا ہوا ہے وہ معلقہ ہو کر رہ جائے، یعنی لٹکتی رہ جائے، نہ بیوی ہے نہ شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر کے ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے ایسے ہی۔
کئی لوگ ایسے کرتے ہیں. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو، یعنی کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے گا نا کہ ایک طرف کوئی زیادہ توجہ ہو گئی ہے ایک بیوی کی طرف، تو پھر اصلاح کر لو، اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب متنبع بندہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ اس طرف زیادہ ہو گیا ہے معاملہ. تو وَإِن تُصْلِحُوا، پھر اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ظاہر ہے اللہ سے ڈرو گے تو اصلاح کرو گے نا. کہ کسی وقت ایک بیوی کو زیادہ پروٹوکول دے دیا ہے تو پھر جب تمہیں سمجھ آئی ہے تو پھر اس کی تلافی کر لو، اصلاح کر لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اگلی بات ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، پھر اگر ان کے اندر تفریق ہو جائے، یعنی تفریق کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جائے، نہیں ہو رہا معاملہ سیدھا، تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے وہ اپنی طرف سے کشادگی عطا فرما دے گا. اب یہ ایک بات ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹی کو کہتے ہیں کہ تیرا اس گھر سے اب جنازہ ہی نکلنا چاہیے. یہ بات غلط ہے. وہ وہاں تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. دیکھیں اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو آپ سمجھائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی بس اب تیرا جنازہ یہاں سے نکلے، پھر وہ بعض اوقات جو ہے وہ بہت دور تک بات چلی جاتی ہے. پھر زندگی اگر پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہو نا تو آپ کو اس کے ساتھ گزارا نہیں کرتے، آپ اس کو بھی نکالتے ہیں نا. ابھی تو آپ کے پاؤں میں کانٹا لگا نہیں ہوگا، چھوٹے ہوتے لگا ہوگا، تو وہ جتنی دیر تک وہ کانٹا نکالتے نہیں ہے نا تو اس وقت آپ کو ٹینشن رہتی ہے. تو اگر ایک شوہر ایسا ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ نہ اس کی عزت ہے، نہ اس کو نان نفقہ ہے، نہ وہ بیوی ہے، تو اب اس کو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تیرا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے، پھر مار لاتو نو اللہ کہندا پر سیٹ، پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ رازق اللہ ہے، اللہ تجھے اور شوہر دے دے گا، اس کو بھی دے دے گا. ہو سکتا ہے بیوی قصوروار ہو تو پھر اس کو بھی اللہ دے دے گا اور بیوی. اللہ بڑی کسائش والا ہے. اگرچہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک دفعہ تعلق قائم ہو جائے تو پھر ان کے اندر جو ہے وہ طلاق ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندگی پھر عذاب میں، یعنی آگے تو دوزخ کسی نے دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہاں ہی دوزخ کی زندگی کاٹ لے. اگر وہ نہیں کاٹ سکتی تو اس کو پھر وہ والدین جو ہے نا ان کو بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے، بھائیوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ اب تو اس دوزخ میں ہی رہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ان میں علیحدگی ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سب کو یغنی اللہ کلن سے مراد عورت ہے یا مرد ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یغنی اللہ کلن من سعتہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی طرف سے کسائش عطا کر دے گا، آسانی عطا کر دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، حکمت والا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب زیادہ تنگ ہو جاؤ، پھر زندگی اجیرن ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو، تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہی کی بات ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. یہ کئی دفعہ ہمارے جو ہے وہ بیویاں ویسے ہی کہہ دیتی ہیں، لیکن بہرحال کئی دفعہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، کہتی ساری زندگی اتنا ہی کٹتی ہے. ٹھیک ہے نا، بس یہ پھر دیکھ لینا، مطلب زندگی جب بندے نے تو پھر کیا کرنا ہے. وہ ایک ہی گھر کے اندر جاؤ، جب بہت محبت ہی نہیں ہے، پیار ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض ہی ہے، تو وہ کون سی زندگی ہے پھر. یہ بات فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں، اللہ ہے ہر چیز کا مالک. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. اب ذرا یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ وصیت کس چیز کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، مسلمانوں ہم نے یہ وصیت، یہ تاکید ان لوگوں کو بھی کی تھی جن کو تم سے پہلے ہم نے کتاب دی. کیا تاکید کی تھی؟ یہ جو پیچھے باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ معاشرتی زندگی کے مسائل، یہ ہم نے ان کو بھی سمجھائے تھے، ان کو بھی بتایا تھا کہ اس طریقے سے میاں بیوی کے
حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، معاشرہ جو ہے اس کو ان اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. ان کو بھی بتایا تھا وَإِيَّاكُمْ، اب یہی وصیت یا یہی تاکید تم کو بھی کی جا رہی ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ معاشرتی جو احکامات ہیں، یہ گھریلو زندگی معاشرتی معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے تو ان اصولوں کو اختیار کرنا ہے، اپنانا، ان کے اوپر عمل کرنا، اور ان کے اوپر عمل کرنا فرض ہے. نوٹ کر لیں انتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. وَإِن تَكْفُرُوا، پھر اگر تم ناشکری کرو گے، یعنی ہم نے تو تمہیں بتا دیا اچھی زندگی، اچھا معاشرہ کس طرح بن سکتا ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہاری کیسے امن و سکون کی ہو سکتی ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا. پھر اب تم اگر ہمارے اصولوں کی ناقدری کرو، ناشکری کرو، ان کو نظر انداز کرو، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ کا تو کچھ نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ تو زمین و آسمان کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. تو جب تم اس خالق کی ناقدری کرو گے تو نقصان تو تمہارا ہی ہوگا، بے شک دنیا میں ہی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں جائے گا، وہ تو بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے. یہ نوٹ کریں، عام طور پر جب کسی کا حکم نہیں مانا جاتا نا تو اس کی بھی ایک بے عزتی ہوتی ہے. باپ کی جب بیٹا بات نہیں مانتا تو باپ کی بھی بے عزتی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر حکمران نے حکم بنا دیا ہے تو عوام اس کا حکم نہیں مانتے تو اس کی بے عزتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی درجہ کم نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، وہ خوبیوں والا ہے، حمیدہ، خوبیوں والا ہے، اور وہ مالک ہے آسمان و زمین کا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ کافی ہے بطور کارساز. مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کا نقصان کرو گے، ٹھیک ہے، شوہر بیوی کا نقصان کرے، بیوی شوہر کا نقصان کرے، معاشرے کے اندر کوئی ایسی بات ہو، تو پھر وہ جس کا تم نقصان کرو گے اس کے کام سیدھے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کارساز اس کا. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے جب تم اللہ کے حکم کو نظر انداز کرو گے تو کسی نہ کسی کا تو نقصان ہوگا نا، یا دکاندار کا ہوگا یا گاہک کا ہوگا. جب اللہ کا حکم نظر انداز ہوا ہے تو یا دکاندار کا ہوگا یا گاہک کا ہوگا، یا مزدور کا ہوگا یا میل مالک کا ہوگا، یا آپ سمجھ لیں حکمران کا ہوگا یا عوام کا ہوگا. کسی نہ کسی کا نقصان تو ہوا ہے نا. تو پھر جس کا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان پورا کرنے والا کون ہے؟ اس کا کام سیدھا کرنے والا اللہ ہے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو تم سب کو مٹا دے، ہٹا دے. لوگوں تم اپنے آپ کو اتنے امپورٹنٹ نہ سمجھو، اگر وہ چاہے تم سب کو جو ہے وہ ہٹا دے، ختم کر دے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، تمہارے جیسے اور پیدا کر لے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کی قدرت رکھتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہ سمجھا کرو، جو ہے وہ اللہ کی بات مانا کرو، یہ مطلب ہے. من کانا یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی بھی دنیا کا ثواب یا دنیا کا بدلہ یا دنیا جو ہے وہ چاہنے والا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی جو سوچ ہے بہت چھوٹی ہے. کیونکہ فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اور اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اس نے ہی تھوڑا مانگا ہے. جیسے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بادشاہ کے پاس جو ہے وہ جائے تو بادشاہ سے جو ہے وہ بادشاہ سے کہے مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے، تو وہ کوئی بہت چھوٹی سی چیز مانگ لے. وہ ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کوئی برطانیہ سے ان کا عزیز آیا، تو اس نے آ کے جیسے گھر میں آتے ہیں تو اس نے بچے سے کہا، اس نے کہا کہ میں اب واپس جو ہے وہ برطانیہ جا رہا ہوں،
تو تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں. تو وہ بچہ تھا کوئی 4-5 سال کا, اس نے کہا میرے لیے پینسل لانا. پینسل, یہ جو کچی پینسل لکھتا ہے, اور اس کے لیے یہی بڑی چیز ہوگی نا, تو اس نے وہی مانگی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب ہنسنے لگ گیا کہ تو کوئی چیز مانگ ہیں. تو بس اس کی اپنی سوچ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو دنیا اور آخرت ہے, تم نے تھوڑا مانگا ہے. تمہاری ہی جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ظرف ہے, ظرف ذہنی, تمہارے دماغ کا خلا تھوڑا ہے, یعنی تمہارا دماغ جو ہے وہ تنگ ہے, اس لیے تم تھوڑی چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھ رہے ہو. تم دنیا ہی کو ہر چیز سمجھ رہے ہو. فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ, تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ کون کیا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کیا کس چیز کا کیا اس کا ہدف ہے, کس کے لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کھپا رہا ہے, کس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ لگا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, یہ آج جی وہ آیت آ گئی ہے جو ہم بڑی اہم آیت ہے, اس کو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیں. اس کے اندر جو ہے وہ جو جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا نا اپنے شروع کے اندر, میں نے بتایا جب کلاس شروع کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف کے گواہ, وہ میں نے اسی آیت سے ہی جو ہے نا وہ یہ موضوع یا یہ عنوان اخذ کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اچھا, اس کے بارے میں پہلے کچھ باتیں اور بھی نوٹ کر لیں. یہ جو مضمون آیت نمبر 135 میں آیا ہے نا, جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں, یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں بھی ہے, کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ. وہاں کچھ اور الفاظ ہیں. مضمون جب دو جگہ آتا ہے تو بعض اوقات کچھ الفاظ میں فرق بھی آ جاتا ہے. تو وہاں سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت میں بھی یہ مضمون آیا. پھر یہ مضمون جو ہے نا وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں بھی آیا ہے, اس میں بھی یہ عدل کی بات آئی ہے. اب اس کو جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہاں نوٹ کر لیں کہ ایمان والے کہہ کر بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین بالقسط, ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ کھڑے انصاف کے لیے. قوامین بالقسط, شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہ بن کر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کے گواہ بن جاؤ. اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اب یہ اللہ کے گواہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا, اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود اور مالک نہیں ہے. اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود اور مالک نہیں ہے. اور آگے فرمایا والملائکہ, اور فرشتے بھی گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور علم والے بھی گواہ ہیں. قائمًا بالقسط, اور وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے. قائمًا بالقسط, عدل کا وہ قائم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی گواہ ہے, اور فرشتے بھی ہیں, اور علم والے بھی اس کے بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور کوئی مالک یا کوئی حکمران نہیں ہے. اور وہ ایسا حکمران ہے کہ قائمًا بالقسط, عدل کا قائم کرنے والا. اب اس حوالے سے جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت ہم ان پر بات نہیں کر سکتے. وہ جب کبھی انشاءاللہ زندگی رہی سورہ رحمان پڑھیں گے تو وہاں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو ہے وہ توازن قائم کیا ہوا ہے. اور یہی توازن جو ہے نا وہ
انسانوں کے درمیان بھی جو ہے وہ اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن زمین کے اوپر جو توازن ہے یہ اللہ نے اصول بتا دیے، قائم کس نے کرنا ہے یہ توازن؟ دیکھیں نا، میاں اور بیوی کے درمیان توازن، ماں باپ اولاد کے درمیان توازن، دکاندار اور گاہک کے درمیان توازن، مزدور اور فیکٹری مالک کے درمیان جو ہے وہ توازن، حکمران اور رعایا کے درمیان جو ہے وہ توازن. یہ جب ان اصولوں کو صحیح طور پر جو ہے وہ ہم اختیار کریں گے تو وہ توازن قائم ہو جائے گا، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ جائے گا. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے یہ توازن جو ہے وہ قائم کریں. تو وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر. اور اس میں پہلی گواہی اللہ کہاں مانگ رہا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی تمہیں دینی پڑے اپنی ذات کے خلاف. یہ ذرا جاگ کر سن لیں، پہلی گواہی کہاں مانگ رہا ہے اللہ؟ خود اپنی ذات کے خلاف. اپنی ذات کے خلاف گواہی کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی نے دی ہے گواہی اپنی ذات کے خلاف؟ مجھے تو آج تک ایک بندہ بھی نہیں ملا جس نے اپنے خلاف خود گواہی دی ہو. یہ گواہی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دی. کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، میں صرف 2 مثالیں آپ کو صحابہ اس دور کی بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مسلمان خاتون. اب بات بڑی لمبی بنے گی لیکن میں اسے مختصر کر کے آپ کو بتانا ہے. میں نے اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے وہ غلطی کی ہے جس کی سزا رجم ہے، سنگسار کرنا، زنا کیا ہے. اسے کسی پولیس نے نہیں دیکھا، اسے کوئی اور بھی گواہ نہیں تھا جو آیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ وہ کس کے خلاف گواہی دے رہی ہے؟ اس نے اپنے خلاف گواہی دی ہے. اچھا، پھر بات لمبی ہے لیکن میں نے اس کو مختصر کر کے بتانا ہے. اینڈ یہ ہے کہ وہ عورت سنگسار کر دی گئی، اور درمیان میں ایک ٹائم رہا جس میں اس کا مکر جانے کا موقع بھی تھا، شک کا فائدہ اسے دیا جا سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا آپ نے کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، یعنی پورے ہوش و حواس سے بات کر رہی ہو، جیسے کہتے ہیں، یا ہوش و حواس سے باہر ہو کر بات کر رہی ہو، کہ نظر بھی آتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن اس نے کہا کہ میں ہوش و حواس میں ہی بات کر رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت، اور لوگوں نے رش کر دیا. ظاہر بات ہے کہ پھر وہ جب ایک بندہ ہو تو اسے بعض اوقات کچھ نہ کچھ چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رش کو پسند نہیں کیا. ایک آدمی جو زیادہ ہی رش کر رہا تھا تو آپ نے ایک ڈنڈا اٹھایا، وہاں کوئی پاس پڑا ہوگا کوئی ڈنڈا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈنڈے سے اس کو جو ہے وہ دھکیلا. جب دھکیلا تو اس کے جو ہے وہ ایک خراش آ گئی یہاں جسم پر. اس نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ڈنڈا اس کو پکڑا کر کہنے لگے، یہ لو یار، یہ زخم مجھے بھی لگا لو. یہ ہے اپنے خلاف خود گواہی دینا، یہ لے لو، کہ کوئی مطالبہ نہیں آیا. اس طرح کے مسلمان میں نے تو بہرحال اپنی زندگی میں خود بھی ایسا مسلمان نہیں ہوں تو میں دوسرے کو کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو نہیں سمجھتا. بے شک آپ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے اہل حدیث اور بڑے بڑے جو وہ اہل سنت اور بڑے سر بریلوی اور بہت بحثیں کرنے والے اور تقوی کی معراج کے اوپر پہنچنے والے، اللہ جو پہلی گواہی کو مانگ رہا ہے اسی میں فیل ہیں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہاری جو ہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو.
अल्लाह ये गवाही मांग रहा है। अच्छा, ये गवाही कम अज कम मुसलमानों के अंदर या अपने मुल्क में तो मैंने नहीं देखी, अलबत्ता सुनी है मैंने यूरोप वगैरह के बारे में, कि वहाँ अगर एक आदमी किसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी निकाल रहा है, वहाँ और भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, किसी की गाड़ी को जो है वो उसकी गाड़ी लग गई है, अब ज़ाहिर है कोई पार्क करके चला गया, उसने 1 घंटा 2 घंटे इंतज़ार किया कि भाई वो आ जाए, हालांकि उसे कोई रोकने वाला नहीं है, वो इंतज़ार कर रहा है कि वो जिसकी गाड़ी को मैंने मारा है वो आ जाए तो मैं उसका हर्जाना दे दूं और या उसे बताऊं या उसे माफ़ कराऊं, जो भी करना है। तो वो नहीं आया, तो वो आखिर तंग आकर उसने कोई कागज़ जो है वो उसके ऊपर जो है वो अपना फ़ोन नंबर लिखा, अपना नाम लिखा और उस गाड़ी के ऊपर चश्मा कर दिया कि जब तू आए तो मुझसे रब्ता कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कोई आपने, अच्छा ये जब आप देखें तो आपको याद नहीं आता कि ये यार ये मुसलमानी है जो मुसलमानों को मुतासर करती है। आप अपनी दाढ़ी से मुतासर करना चाहते हैं, आप अपने रफ़ा यदैन से मुतासर करना चाहते हैं, आप अपने जो है वो सजनों के निशानों से मुतासर करना चाहते हैं। ये चीज़ है और ये इस्लाम है, ये दीन है जो हमारे पास नहीं है। इस तरह के वाक़यात जो है वो वहाँ जो जाते हैं, मैं तो गया नहीं हूँ यूरोप वगैरह में, सारे नहीं होंगे लेकिन कोई मिसालें वहाँ मिल जाती होंगी, भागने वाले भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये गवाही अल्लाह मांगता है। हम किसी का नुकसान हो जाए तो हम आगे पीछे देखेंगे कि कोई देख नहीं रहा, निकल जा, ठीक है ना, बंदा मार के भाग जा, ये जो कौन खड़ा होता है? ये जो वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे ये गवाही तुम्हें अपने खिलाफ देनी पड़े दो, तब तुम अल्लाह ताला के गवाह बन शुमार हो गए। आगे वलौ अला अबिल वालिदैन, या तुम्हें गवाही देनी पड़े अपने वालिदैन के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ गवाही देनी पड़े, तो उस वक़्त ये बात ना आए कि जी ये मेरे अब्बा जी हैं, इनको बचाना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरी माँ है, इसको बचाना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये बाज़ औक़ात घरों के अंदर झगड़े हो जाते हैं, मसाइल बन जाते हैं, बाज़ औक़ात आपको फ़ैसला करना पड़ता है, उस वक़्त आप किस चीज़ को जो है वो पेश नज़र रखकर बात करते हैं, ये बात है यहाँ। फरमाया अविल वालिदैन वल अकरबीन, या कोई तुम्हारा और कराबतदार हो तो उस वक्त अल्लाह के गवाह बनो, सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ, झूठ का साथ ना दो। इन यकुन गनिया नौ फकीरन, अगर वो गनी है या फकीर है, गनी कहते हैं मालदार को, या है फकीर। अच्छा, होता क्या है, बाज़ औक़ात हम किसी मालदार जो है उसका लिहाज कर जाते हैं कि जी ये मालदार आदमी है, ऐसे ही जो है ना वो इस पर इल्ज़ाम तो है, गलती तो इससे हो गई है, इसको बचा दें, इज़्ज़त वाला आदमी है, रुसवा हो जाएगा, यानी उसकी इज़्ज़त की वजह से नंबरदार है, काउंसलर है या कोई और जो है वो मोतबर आदमी है, तो इस वजह से इसको जो है वो बचा दें। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि यार गरीब है, इसने नुकसान तो किया है, चोरी तो की है, जिसकी चोरी किया वो तो मिल मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, दौलतमंद है, ठीक है ना, उसका क्या जाना है, लेकिन इस गरीब को बचा लें। अल्लाह ताला फरमा रहा है इन यकुन गनियन औ फकीरा, अगर वो गनी है या फकीर है, फल्लाहु औला बिहिमा, तो अल्लाह तुमसे ज्यादा उसका खैर खा है, तुम खैर खाई ना करो, तुम खैर खा बनकर अपने लिए जहन्नम ना कमाओ, मतलब ये है। फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह उन दोनों का, फकीर का भी और बादशाह का भी, वही अल्लाह ताला उनका खैर खा है। फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, तो कोई तुम उनकी फकीरी गरीबी की वजह से या माँ बाप की वजह से या अपने तरफ जो है वो अपने खिलाफ गवाही देते हुए अपनी ख्वाहिश नफ्स की वजह से अदल से ना हटो। फला तत्तबिउल हवा, अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे ना लगो, अन तादिलू, कि तुम अदल ना कर सको, इंसाफ
کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, اگر تم زبان کو مروڑو گے یا پہلو تہی کرو گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا ایسا چناؤ کرنا تاکہ مجرم جو ہے نا وہ اس کو بچایا جا سکے. یعنی بعض اوقات اس طرح بھی کر لیتے ہیں نا, زبان کے الفاظ کی ادائیگی یا لہجے کی ادائیگی سے جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یا ویسے ہی تم گواہی نہ دو اور تو رہ دو, نکل جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ خبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فإن اللہ کانا بما تعملون خبیرہ, جو تم کرتے ہو اللہ سے خبردار ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ پوچھ لائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب کے اوپر بھی کہ جو اس نے نازل کی اپنے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب کے اوپر بھی کہ جو اس سے پہلے جو وہ نازل ہوئی, یعنی ان کتابوں کے اوپر بھی جو اس سے پہلے جو وہ نازل ہوئی ان کے اوپر بھی ایمان لاؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ, اور جس نے بھی کفر کیا اللہ کا اور فرشتوں کا, وَكُتُبِهِ, اور اس کی کتابوں کا, وَرُسُلِهِ, اور اس کے رسولوں کا, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت کے دن کا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو وہ گمراہ ہو کر بہت دور چلا گیا. یہ وہ جب ایمانیات کی بات ہوتی ہے نا, تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, ایمان مفصل میں یہ چیزیں آتی ہیں نا. تو اس پر تو خیر میں نے زیادہ بات نہیں کرنی, لیکن جو بات میں نے کرنی ہے وہ کیا ہے, یہ کس سے کہا جا رہا ہے. ذرا آیت کو دوبارہ پھر پیچھے سے دیکھ لیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے, تو کیا کہہ رہا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ. تو وہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے تو پھر وہ ایمان والے کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے نا. اصل میں اس کو پنجابی زبان میں سمجھایا کرتا ہوں. تو ہم بعض اوقات کسی کو کہتے ہیں انسان بنو, کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ انسان نہیں ہے, دیکھنے میں انسان ہے, اس کا طرز عمل انسانوں والا نہیں ہے. کہتے ہیں نا انسان بنو, مطلب یہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو نا وہ انسانوں والی بات نہیں ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو وہ ایمان والوں والا نہیں ہے. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں منافق کے لیے بھی ایمان والا آ رہا ہے, اور ضعف ایمان میں مبتلا لوگوں کے لیے بھی آ رہا ہے, اور صادق ایمان والوں کے لیے آ رہا ہے. باقی یہ اپنی جگہ کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہاں کس سے یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے. لیکن جن کے اندر بھی کمی ہے, یہ بات سمجھ لیں, ایمان جو ہے وہ صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے. جو اہم ترین ایمان ہے وہ تصدیق بالقلب ہے, دل کے اندر جو ہے وہ یقین پیدا ہو جانا. لیکن دل کے اندر جو یقین ہے اس کو دنیا میں کوئی جانچ نہیں سکتا, کوئی دیکھ نہیں سکتا. جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ زبانی اقرار ہے. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ آپ سب نے دیکھ لیا, اور آپ سب اور جو بھی حکومت ہے وہ بھی مجھے مسلمان مانے گی. اب میرے دل میں واقعی وہ ایمان جگہ بنا گیا, یا میرے دل کے اندر کوئی نفاق ہے, میں منافق ہوں, شعوری ہوں, غیر شعوری ہوں, یا کوئی ذوف ہے, ٹھیک ہے, یہ اب اللہ ہی جانتا ہے. آخرت میں جو حساب ہے وہ اس چیز کا ہونا ہے, وہ زبان سے اقرار کا نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. وہ زبانی اقرار شرط ہے لیکن وہ دنیا میں شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ مطالبہ کر رہا ہے ایمان لاؤ. یعنی کون سا ایمان لاؤ؟ جو واقعی تمہارے دل کے اندر جگہ ایمان جو ہے نا وہ موجود ہو. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ سورہ حجرات کی آیت نمبر اگر 14 کا مطالعہ کریں نا تو وہاں بھی یہ بات آئی ہے.
कुछ लोग आए, उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम ईमान ले आए हैं। यानी ईमान वाले या ईमान लाने का मतलब ये था कि जिस तरह बाज़ औक़ात आदमी एक दावा करता है ना, फ़र्ज़ करे कोई माले गनीमत तकसीम हो रहा था, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी अब हम भी ईमान ले आए हैं, मतलब हमें भी ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है ना। कोई पस मंज़र आप उसका बना लें, यानी दावा कर रहा है कि हम ईमान वाले हैं। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 में फरमाया, कालतिल आराबो आमन्ना, ये आराब बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। ये सूरह हुजरात की आयत पढ़ रहा हूँ। कालतिल आराबो आमन्ना, ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहें, लम तोमेनु, तुम बिल्कुल ईमान नहीं ले। हालांकि वो तो कह रहे हैं हम ईमान ले आए। कालत, अल्लाह भी कह रहा है कालतिल आराबो आमन्ना, ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल लम तोमेनु, ए नबी इनसे कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम तोमेनु, तुम बिल्कुल ईमान नहीं लाए। वलाकिन कूलू अस्लमना, अलबत्ता तुम ये कहो कि हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए हैं। मसला क्या है? वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। यानी ठीक है, ज़बान से तुमने इकरार कर लिया है, मुसलमानों में तुम शुमार हो रहे हो, लेकिन वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। फिर भी व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो तुम्हारे अमाल में से कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, वहाँ ही जो है ना वो फिर ये भी बताया गया कि हकीकत के अंदर ईमान वाले कौन से हैं। फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, ईमान वाले तो वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह के ऊपर और उसके रसूल के ऊपर, सुम्मा लम यर्ताबू, फिर किसी किस्म का रैब नहीं रहा उन्हें। वजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, फिर उन्होंने जिहाद किया, अपनी जानें और माल लगाए अल्लाह ताला के रास्ते में, और यही पक्के सच्चे मोमिन हैं। बहरहाल ये इस ईमान का अल्लाह ताला जो है वो मुतालबा फरमा रहा है, इसलिए फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। अच्छा, इस आयत के बाद अब चले आगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया। अब ये कौन सा कुफर है? ये ज़बानी कुफर नहीं है, ये है अंदरूनी कुफर। मैं ज़रा एक बात आपको समझा दूं कि हम जो भी अमल करते हैं वो पहले कहाँ अंजाम पाता है? पहले हमारे दिल में अंजाम पाता है या दिमाग में अंजाम पाता है, जैसे भी आप समझ। मिसाल के तौर पर मैंने आज की क्लास के लिए आना था, तो मैं जब अपने घर से निकला तो ये पूरा नक्शा मेरे जहन में था। अमलन मैंने बाद में जो है वो सफ़र किया है ना, तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आप कोई मकान बनाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में नक्शा होता है ना कि इस तरह का बनाना है। बाद में वो जो आपके दिमाग में होता है, आप कभी कभी कागज़ के ऊपर भी ट्रेस कर लेते हैं, फिर वो अमल में आ जाता है। तो जब मैं ईमान लाना चाहता हूँ तो वो ईमान सबसे पहले मेरे दिलो दिमाग में आएगा ना, फिर ज़बान पर आएगा, या पहले ज़बान पर आ जाएगा? दिलो दिमाग में आएगा, ठीक है ना। तो जब मैं जो है उसके बरखिलाफ चलूँगा तो वो हकीकत के अंदर पहले मेरे दिलो दिमाग से निकल जाएगा, ज़बान से तो फिर एंड है, ठीक है ना। तो इर्तिदाद जो होता है, मुर्ताद जो होता है, वो पहले अपने दिल में हो जाता है, ठीक है ना। जाहिर बाद में होता है। कई दफ़ा आप कहते हैं ना कि ये दिल में तो बात बहुत पहले थी, मैं आज ज़बान पर ला रहा हूँ, कहते हैं ना, वही बात है। तो अब ये बात यहाँ फरमाई जा रही है कि इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वाकई उनके दिलों के अंदर ईमान जो है वो दाखिल हो गया, सुम्मा कफरू, फिर वो दिलों की वो हालत नहीं रही, ठीक है, उसमें नफाक आ गया। और सुम्मा आमनू, फिर उन्होंने फिर ईमान लाए, क्या मतलब है? फिर तौबा की, फिर रुजू किया,
दोबारा फिर अपने आप को संभाला। सुम्मा कफरू, फिर जो है वो कुफर में चले गए, यानी वो दिल से ईमान फिर निकल गया, बस फिर वो ज़बानी पर रह गया, जो वो पीछे जिक्र भी आ गया। सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कुफरा, फिर तौबा की बजाय बढ़ते ही चले गए। मतलब एक तो ये है कि इंसान के दिल से ईमान निकला, ज़ौक़ पैदा हुआ, तौबा की, वापस आया, और इसीलिए सारा जब भी मौका मिले तौबा करें, रोज़ाना तौबा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाने के लिए बताया कि मैं दिन में 70 बार तौबा करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ बात यह है कि तौबा कर, ईमान दिल से निकला, तौबा की, जब शऊर आया तौबा कर ली, और फिर कभी उसी तरह हुई, फिर तौबा कर ली, फिर तौबा कर ली, और फिर तौबा छोड़ ही दी और बढ़ता चला गया। इसी तरह के ज़बान से तो जो है वो अपना ईमान का इजहार करता रहा, अंदर खाली था। तो फरमाया सुम्मा ज़दादू कुफरा, फिर वो इस कुफर के अंदर बढ़ते चले गए। मतलब यह है कि मौत का वक़्त आ गया। लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, तो अल्लाह इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, इनकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। वला लियहदियहुम सबीला, और ना अल्लाह ताला इनको जो है वो सीधी राह के ऊपर जो वो लगाएगा। ये तौबा करेंगे तो लगेंगे। बश्शिरिल मुनाफिकीन, अब देखें मुनाफिक हैं ये, ज़ाहिरन मुसलमान हैं, अंदर से फारग हो गए हैं, गैर शऊरी तौर पर नफाक में मुब्तला हो गए हैं, अपने आप को मुसलमान समझते समझते मुनाफिक हो गए हैं। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, इन मुनाफिकों को खुशखबरी दे दें कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये कौन से मुनाफिक हैं? ईमान तो लाए और ईमान दिल में भी दाखिल हो गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ोफ़ ईमान और फिर जो है ना वो नफाक तक बात पहुंच गई। कभी तौबा की, कभी नहीं की, करते करते पहुंच गए यहाँ तक कि बस फिर वो जब मौत आई है तो फिर तौबा के बगैर ही आ गई। इन अल्लाज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, और वो लोग जो बनाते हैं काफिरों को दोस्त मोमिनों को छोड़कर, मोमिनों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त बनाते हैं। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या ये उनके पास इज्जत चाहते हैं, यानी उनकी दोस्ती से अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी इज्जत के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है वो इज्जत के लिए कर रहे हैं ये। तो फिर इनको समझ लेना चाहिए फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज्जत तो सारी की सारी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताब, और बेशक वो नाज़ल कर चुका है तुम्हारे लिए अपनी किताब के अंदर। मुसलमानों, अल्लाह ये बात नाज़ल कर चुका है जो है वो किताब में तुम्हारे लिए। क्या नाज़ल कर चुका है? अन इज़ा समेतुम आयातिल्लाह युकफ़रु बिहा, कि अगर तुम सुनो अल्लाह ताला की आयात का कुफर हो रहा है, व युस्तहज़अ बिहा, या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, फला तक़उदू माहुम, तो उनके साथ ना बैठो। ये अल्लाह ताला बता रहा है कि ये तुम्हें पहले बताया जा चुका है। ये सूरह निसा है ना, सूरह निसा तो मदीने में नाज़िल हो रही, तो पहले कब बताया गया है? ये सूरह इनाम जो है वो नाज़िल हुई है मक्का में। तो सूरह इनाम की आयत नंबर 68 नंबर आयत जो है उसमें भी अल्लाह ताला ने ये बताया है कि जो लोग जो है वो इस तरह करते हैं, अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं, तो तुम उनके साथ ना बैठो जब तक कि वो जो है वो किसी और काम में ना लग जाए। तो अब यहाँ फिर ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने पहले के कुरान में ये बात बता दी है कि अगर अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो उनके साथ तुम ना बैठो। अब इसमें मसला क्या है कि बाज़ लोग अपने आप को ईमान वाला भी समझते थे, कहते थे हम ईमान ले आए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठते थे तो फिर इस्लाम का मजाक भी उड़ाते थे। और ये नोट कर लें, हमारे माशरे के अंदर भी जो है ना वो शुगलन इस्लाम का मजाक उड़ाना, दाढ़ी का मजाक उड़ाना, मौलवी का मजाक उड़ाना, मस्जिद का मजाक उड़ाना। और ये नोट कर लें, ज़्यादातर बुग़्ज़ होता है अल्लाह के दीन के साथ, लेकिन वो वहाँ बुग़्ज़ का मुज़ाहरा उस तरह नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर लोग जो है वो कुछ गलत भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे तो बुग़्ज़ में करते हैं।
ٹھیک ہے نا. اور یہ بغض پھر وہ داڑھی پہ نکالیں گے, پگڑی پہ نکالیں گے, مولوی پہ نکالیں گے, مسجد پہ نکالیں گے, کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کو ہدف تنقید جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ اپنا بغض جو ہے وہ کریں گے ظاہر. تو یہ مدینے کے اندر بھی جو ہے وہ جو اس طرح کے مطلب لوگ تھے جن کا پیچھے اصل میں ذکر آ رہا ہے تو یہ منافق کہ زبان سے تو جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اندر نہیں ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان لاؤ, اندر نہیں ہے کچھ بھی, اندر خالی ہے تمہارا. اور آج ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اندر خالی تو نہیں ہے. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کا مذاق ہو رہا ہے اور ہم چلو کر کچھ نہیں سکتے, روک نہیں سکتے, تو وہاں بیٹھے کیوں ہیں, اس مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کسی پیر کی مجلس ہو یا یہ پیروں وغیرہ کی مجلسوں میں یہ اس طرح کی حرکتیں بہت ہوتی ہیں. یہ کیونکہ وہ ان کا سارا سسٹم یہ اس بات کے شریعت کی مخالفت کے اوپر ہی چلتا ہے. تو بہرحال جو ہے نا وہ وہاں پھر بیٹھے کیوں ہو اللہ کہتا ہے. تو وہ ظاہر یہودیوں کے ساتھ کسی وقت بیٹھے ہیں, کسی وقت مشرکوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی سسٹم تو اسی طرح چل رہا ہے نا, کوئی صفائی تو نہیں. ابھی سن 4 میں نازل ہو رہی ہے سورہ نساء, تو اس وقت ابھی یہودی موجود ہیں اور مشرکین موجود ہیں اور دوسرے لوگ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر اللہ کی آیات کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جائے فلا تقعدوا معہم, تو پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ, حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں. اچھا یہاں ایک بات ہو سکتی ہے جی, پھر کون سی مجبوری ہے ان کے پاس جانے کی؟ ان کو دعوت دی جا سکتی ہے, دوسرے معاملات بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اور بعض اوقات صورتحال بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر ہندوستان میں آپ پیدا ہوتے تو آپ کا ہو سکتا تھا کہ آپ کہیں جی ہندوؤں کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, سکھوں کے ساتھ کوئی لینا دینا. جب اس معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں تو جو ہے نا وہ پھر آپ ہیں کسی ایسی جگہ کے اوپر جو وہ, تو ظاہر ہے وہ معاشرہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کے بس میں نہیں ہے, تو آپ نے وہاں رہنا بھی ہے. تو اس میں جتنا آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اللہ کی اس تعلیمات کے مطابق, جہاں آپ اسے روک سکتے ہیں وہاں اسے روک دیں. ٹھیک ہے نا. فرمایا انکم اذا مثلہم, ایسی صورت میں تم انہی جیسے ہو گئے. یعنی وہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, جب تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو اور تو پھر تم اگر اٹھے نہیں ہو, تم نے اس مجلس کو نہیں ترک کیا, ٹھیک ہے, تمہیں ناگواری نہیں ہوئی, تو پھر اللہ کے نزدیک تو تم ان جیسے ہی ہو. پھر تم ہی بھی ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھی ہو. جو اللہ ان کے ساتھ کرے گا وہی تمہارے ساتھ کرے گا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, یعنی وہ جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ کافر ہیں تو تم منافق ہو, تم ان کے ساتھ مل کر بیٹھے ہو تو اللہ تمہیں اکٹھے کر دے گا جہنم میں. الذین یتربصون بکم, اور وہ جو تمہارے بارے میں متربص رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انتظار میں رہتے ہیں. انتظار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کی بنتا ہے, یعنی انتظار میں ہیں, کیونکہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جائے, کوئی کامیابی مل جائے, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ, تو پھر وہ آ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, ہمیں بھی ایسا ملنا چاہیے. یعنی اگر اس کا کامیابی کا کوئی فائدہ ملنا ہے, کوئی مال غنیمت ہے, کوئی کسی طرح کا کوئی فائدہ ہے, تو پھر وہ لینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. حالانکہ یہ کیا کر رہے تھے, یہ تربص میں تھے, یہ انتظار کر رہے تھے. یہ بالفرض جنگ ہی ہو رہی تھی, تو یہ جنگ میں بھرپور طور پر شریک نہیں ہوئے. دائیں بائیں اپنے آپ کو بچا کر جو ہے نا وہ انہوں نے رکھا کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ ہم زیادہ بھرپور طریقے سے لڑائی میں حصہ لے لیں تو شکست ہو جائے, پھر تو مار پھر ہمیں بھی پڑے گی. تو اب ہو گئی ہے فتح, تو اب وہ فتح کے جو ثمرات ہیں جس طرح کے بھی ہیں تو اس میں وہ آ گئے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, ہمارا ایسا نہیں ہے, یہ لڑائی تم نے اکیلے ہی جیت لی, ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, ہمارا تم سے مطلب بلکہ ان سے بڑھ کر جنہوں نے اس میں کوئی بھرپور حصہ لیا ہوا ان سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو حصہ دار سمجھتے ہیں. الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب, اور اگر وہ فتح کامیابی کافروں کا نصیب ہو جائے, ان کو مل جائے, تو اب قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ, تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں تحفظ نہیں دیا, یعنی ہم تو پوری طرح لڑے ہی نہیں, ہم تو ایک سائیڈ پہ ہی رہے, تو ہم نے
تمہارے ساتھ اس طرح مدد کی کہ ہم اس وقت جس وقت لڑائی ہو رہی تھی تو ہم ان کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہوئے، تمہیں تحفظ دیا نا، تمہیں بچایا، لہذا اب تم ہمیں اپنے ساتھی سمجھو۔ علم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہیں جو ہے وہ بچایا نہیں، ہم نے تمہیں تحفظ نہیں دیا؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور اس طرح ہم نے تمہیں بچایا نہیں ایمان والوں سے، مسلمانوں سے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان پھر قیامت کے دن، یعنی دنیا میں تو فیصلے پھر ساری چیزوں کے نہیں ہوتے نا، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں دے گا کافروں کو ایمان والوں کے اوپر کامیابی، ان کو غلبہ نہیں دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، اور بے شک منافق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ہم ذرا احتیاط برتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اس کا بھی یہی مطلب بنتا ہے، ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن یہاں بھی پھر ہم اس کو اس طرح ہی کر لیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ ان کو جو ہے وہ دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور یہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بڑے کسل کے ساتھ، کسل کہتے ہیں سستی کے ساتھ، جب اس وقت بھی وہ رغبت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ یراؤون الناس، دکھاوا کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ لیں۔ ولا یز، اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ تو کبھی مشکل کام ہے تو اس وقت تو وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو جہاں نماز ہے وہاں کوشش کرتے ہیں کہ ذرا آگے ہو کر سارے لوگوں کو نظر آ جائے کہ ہم موجود ہیں۔ اپنی موجودگی، بعض لوگوں کو کریز ہوتا ہے نا کہ اپنی موجودگی، جو فائدہ نہیں کوئی لینا ہوتا اس سے، جو ہے نا، وہ صرف اپنی حاضری، اپنے آپ کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو وہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنازہ جب ہو یا اسے دفن کرنے کا وقت ہو تو کئی بندے خام خواہ اپنی موجودگی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تھلے چادر پھاڑ لیں یا مٹی دی روڑی نہ ڈگے، اے نہ ہو جائے، او نہ ہو جائے، گھر والوں کو پتہ لگے نا بھی میں ہیگا، چلا تو مٹی چ ہی ہے۔ بہرحال وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں بہت تھوڑا ہی، صرف اپنی حاضری، لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم ہیں مسلمان۔ بھئی جنگ میں اگر اگلی صاحب میں نہیں کھڑا ہونا تو نماز کی تو اگلی صاحب میں کھڑا ہو نا۔ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، یعنی آپ جماعت کروائیں گے نا تو وہ بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ مذبذبین بین ذالک، اور یہ متذبذب رہتے ہیں اسی کے درمیان، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پوری طرح ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھا، ایک کشتی میں پاؤں رکھا ہوا تھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا پاؤں ایک کشتی میں نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی رستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف صریح الزام، اللہ کو مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں الزام دے، تم اللہ کے ہاں مجرم قرار پاؤ، واضح مجرم قرار پاؤ، یہ تم چاہتے ہو جو ہے مومنوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ دوستیاں کر کے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، تو نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے جو ہے نا، نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے جو ہے نا کسی کو، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے جو ہے وہ کسی کو مددگار۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کسی کو مدد کرنے والا، مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب دیکھیں یہ سارا کچھ بتانے کے بعد یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔
कुछ भी हो जाए, शिरक कर बैठा है, जना कर बैठा है, शराब पी बैठा है, ईमान लाया था मुनाफिक बन गया है, कुछ भी कर गया है, तौबा का रास्ता बंद नहीं होता। ठीक है ना, तौबा करे। अब यह सारी बातें बयान करने के बाद क्या फरमाया, इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के कि जिन्होंने तौबा कर ली, व असलहू, तौबा के साथ इस्लाह लाजमी है, अगर इस्लाह नहीं की फिर तौबा किस चीज़ की है। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने, जो इनमें से किसी भी खराबी में डल गया, यानी किसी खराबी में मुब्तला हो गया और कुछ भी कर बैठा, फिर उसने तौबा की और वह असलहू, और अपनी इस्लाह कर ली, व तसमू बिल्लाह, और अल्लाह को उसने मजबूती से पकड़ लिया। अल्लाह को कैसे पकड़ना है? अल्लाह को पकड़ना है, कुरान को पकड़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान हबलुल्लाहिल मतीन, कुरान है अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी, तरफऊ बियदिल्लाहि व तरफऊ बिअयदीकुम, इसका एक सिरा अल्लाह के पास है और एक तुम्हारे पास। व तस्मू बिल्लाह, और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ पकड़ लिया, कुरान और सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ लिया। व अखलसू दीनहुम, और अपने दीन को, अतात को खालिस कर लिया। फौलाइका माल मोमिनीन, बेशक इन्होंने कोई बड़ा गुनाह भी किया था तो तौबा कबूल हो गया, तो फौलाइका माल मोमिनीन, ये मोमिनों के साथ शुमार हो जाएंगे। ये मैंने बताया बहुत अहम आयत है। इतने सारे कसूरों का जिक्र किया, शिरक का भी बात आई कि अल्लाह ने कहा मैं नहीं माफ़ करूंगा, लेकिन तौबा कर लिया एक बंदे ने, तो शिरक माफ़ हो जाएगा तौबा से। अगर अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा तो माफ़ हो जाएगा। और तौबा कबूलियत की शर्त यह है कि इखलास के साथ हो, इस्लाह कर ले। तो उसने किया होगा कोई काम, अल्लाह माफ़ कर देगा। फौलाइका माल मोमिनीन, तो ये मोमिनों के साथ हो जाएंगे। हम बाज़ औक़ात किसी आदमी ने कोई गलती की होती है तो उसको मरते दम तक छोड़ते भी नहीं है ना, हमें नहीं पता उसने तौबा कर ली हो, उसने इस्लाह कर ली हो, ठीक है ना। हमने कोई उसकी 10 साल पहले कोई खराबी देखी थी, आज हो सकता है उसने तौबा कर ली हो, अगर हम, ठीक है ना। तो अगर अल्लाह ने माफ़ कर दिया है तो हमारा तो फिर कोई वहाँ हक नहीं है कि हम अल्लाह से कहें कि हमने माफ़ नहीं किया, तूने कैसे कर दिया। तो फरमाया फौलाइका माल मोमिनीन, तो ये मोमिनों के साथी बन जाएंगे। ये बताया जा रहा है, जिनकी इतनी खराबियां बताई जा रही हैं ना, कि ये मुज़ब्ज़बीन हैं, ये ना इधर हैं ना उधर हैं, ये जंग पे जाते हैं तो साइड पे रहते हैं, नमाजों में आगे बढ़ जाते हैं ताकि लोगों को दिखावा करें, उन सब को कहा जा रहा है कि तौबा कर लोगे तो ये सब खत्म है, तुम ईमान वालों के साथी हो जाओगे, जन्नत के मुस्तहिक बन जाओगे। वसौफ युतिल्लाहुल मोमिनीना अजरन अज़ीमा, तो जब मोमिनों के साथी बन जाएंगे तो अल्लाह कह रहा है वसौफ युतिल्लाहुल मोमिनीना अजरन अज़ीमा, तो अन करीब अल्लाह मोमिनों को एक बड़ा अजर देने वाला है, तो ये भी अजर के हिस्सेदार बन जाएंगे तौबा करने वाले। आखिरी आयत है लेकिन बहुत तवज्जो वाली है। अल्लाह ताला फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह क्या करेगा लोगों तुमको अजाब देकर। जैसे हम कहते हैं, बाज़ औक़ात हम बच्चे को कहते हैं ना, उस्ताद बच्चे को कहता है मैं तानू मार के कोई खुश नहीं हुंदा, बच्चों को सजा दे के वालिद भी कहता है कि मैं बच्चों को कहता है कि मैं तुम्हें सजा दे के खुश नहीं होता, पर मजबूरी बन जाती है सजा देनी। तो अल्लाह ताला हमारा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देके, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करो और ईमान वाले बनो, यानी जो अपनी खराबियां दूर कर लो, ईमान वाले बन जाओ, तो अल्लाह को कोई शौक नहीं है, कोई खुशी नहीं है कि वो तुम्हें जो है वो सजा दे, ठीक है ना। वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, और अल्लाह ताला तो कदरदान है, शाकिर कदरदान है अल्लाह ताला, यानी जो भी अपनी इस्लाह कर लेगा अल्लाह उसकी कदर करेगा, जो अच्छे अमल साले करेगा अल्लाह उसकी कदर करने वाला है। अलीमा, और उसको इल्म भी है कि कौन जो है वो कदर का मुस्तहिक है, किसकी कदर करनी है और किसको जहन्नम में जो है वो फेंकना है, वो कचरा जिसको कहते हैं ना, कौन सा कचरा है जिसको जो है वो डस्टबिन के अंदर जो है वो फेंकना है। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला हमें कुरान का फहम अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।